اور آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے اور وہ کون سا کام ہے جو چاند دیکھنے کے وقت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستوں، اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یعنی اے محبوب تم سے ہلال کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں۔ اور دوستوں، حدیث پاک کے اندر ذکر ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اگر آسمان ابر آلود ہو تو مقدار پوری کرو۔ پیارے دوستوں، دوسری حدیث پاک میں ذکر ہے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، اور اگر آسمان ابر آلود ہو تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ اب دوستوں، چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے تو اس کے بارے میں کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ جب آپ چاند دیکھنے کے لیے چھت پر یا کہیں پر بھی کھڑے ہوں، چاند آپ کو دکھ جائے تو آپ دعا اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ یا ہلال۔ اب دوستوں، یا ہلال یہ جو لفظ ہے یہ کہیں پر ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ اتنا ہی پڑھ لے رہے ہیں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، تب بھی دوستوں کوئی حرج نہیں اس میں۔ اب دوستوں، سمجھنے کی بات ایک یہ ہے کہ شعبان کی 29 تاریخ کو شام کے وقت چاند دیکھا جاتا ہے، اگر دکھائی دے تو کل روزہ رکھا جائے گا، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھیں۔ مطلع صاف نہ ہونے میں، یعنی آسمان میں اگر ابر آلود ہو تو صرف رمضان کے چاند کا ثبوت ایک مسلمان عاقل بالغ کی گواہی یا خبر سے ہی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور رمضان کے سوا تمام مہینوں کا چاند اسی وقت ثابت ہوگا جب 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں اور سب کے سب پابند شرع ہوں اور یہ کہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں یا شہادت دیتی ہوں کہ میں نے اس مہینے کا چاند فلاں دن خود دیکھا ہے۔ اب دوستوں، ایک اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چاند دیکھنا کن کن مہینوں کا چاہیے، تو اس کے بارے میں بحر شریعت کے اندر صفحہ نمبر 974 پر ذکر کیا گیا ہے کہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اب وہ 5 مہینے کون کون سے ہیں دوستوں؟ تو ذکر کیا جاتا ہے کہ شعبان کا چاند، رمضان کا، شوال کا، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا چاند، ان 5 مہینوں کا چاند دیکھنا مسلمانوں کے لیے واجب کفایہ ہے۔ اب دوستوں، سوال ایک یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی 5 مہینوں کا ہی چاند دیکھنا کیوں واجب کفایہ ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی بحر شریعت کی ہی اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ شعبان کا اس لیے چاند دیکھنا اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے، یعنی شعبان کے 30 پورے کر کے رمضان شروع کر دیں، اور رمضان کا چاند روزہ رکھنے کے لیے، اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذی القعدہ کا ذی الحجہ کے لیے، اور ذی الحجہ کا بقرعید کے لیے۔ اب دوستوں، وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں اور آپ کو چاند دیکھتے وقت نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ چاند دیکھ کر جب چاند دکھائی دے تو اس کی جانب انگلی سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، انگلی سے اشارہ کرنا چاند کی جانب یہ مکروہ ہے، اگرچہ دوسروں کو بتانے کے لیے ہی اشارہ کیا جائے۔ اس کا حوالہ عالمگیری اور در مختار وغیرہ بڑی بڑی کتابوں میں بھی مذکور ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ عمل نہ کریں۔ اور دوستوں، آخر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ چاند جب دکھائی دے تو ایک چھوٹا سا عمل آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ سال بھر آپ
مالا مال رہیں گے، سال بھر آپ کے گھر میں بہت ہی برکت ہوگی، بالکل ویسے ہی برکت ہوگی جیسے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ کو چاند دکھائی دے تو آپ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور بیچ میں سورہ فتح پڑھ لیں۔ سورہ فتح پڑھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی سورہ فتح کی برکت سے آپ کے گھر میں خوب پورا سال برکت ہوگی۔